الرحیم اسلامک کلاسز میں تشریف لانے والے دوستوں کی خدمت میں عید مباہلہ کے حوالے سے کچھ مہم نکات عرض کیا جاتا ہے۔ عید مباہلہ آپ سب کو مبارک ہو۔ 24 ذی الحجہ عید مباہلہ کا دن ہے۔ اس دن رسول خدا نے نصارہ نجران سے مباہلہ کیا اور اسلام کو عیسائیت پر کامیابی عطا کی۔ فتح مکہ کے بعد پیغمبر اسلام نے نجران کے نصارہ کی طرف خط لکھا جس میں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ نصارہ نجران نے اس مسئلے پر کافی غور و فکر کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ 60 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو حقیقت کو سمجھنے اور جاننے کے لیے مدینہ روانہ ہو۔ نجران کا یہ قافلہ بڑی شان و شوکت اور فاخرانہ لباس پہنے مدینہ منورہ میں داخل ہوتا ہے۔ میر کاروان پیغمبر گرامی اسلام کے گھر کا پتہ پوچھتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اپنی مسجد میں تشریف فرما ہے۔ کاروان مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ پیغمبر نے نجران سے آئے افراد کی نسبت بے رحمی ظاہر کی جو کہ ہر ایک کے لیے سوال برانگیز ثابت ہوا۔ ظاہر سی بات ہے کاروان کے لیے بھی ناگوار گزرا کہ پہلے دعوت دی اب بے رحمی دکھا رہے ہیں، آخر کیوں؟ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی علی ابن ابی طالب نے اس مسئلے کو سلجھایا۔ عیسائیوں سے کہا آپ تجملات اور سونے جواہرات کے بغیر عادی لباس میں ان حضرت کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، آپ کا استقبال ہوگا۔ آپ کاروان عادی لباس میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت پیغمبر اسلام نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ انہوں نے اپنے پاس بٹھایا۔ میر کاروان ابو حارثہ نے گفتگو شروع کی۔ ان حضرت کا خط موصول ہوا۔ مشتاقان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ سے گفتگو کریں۔ رسول نے فرمایا جی ہاں، وہ خط میں نے ہی بھیجا ہے اور دوسرے حکام کے نام بھی خط ارسال کر چکا ہوں اور ان سب سے ایک بات کے سوا کچھ نہیں مانگا ہے، وہ ہے کہ شرک اور الحاد کو چھوڑ کر خدا واحد کے فرمان کو قبول کر کے محبت اور توحید کے دین اسلام کو قبول کریں۔ اس وقت پادری نے کہا اگر آپ اسلام قبول کرنے کو ایک خدا پر ایمان لانے کو کہتے ہو تو ہم پہلے سے ہی خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس وقت رسول نے فرمایا اگر آپ حقیقت میں خدا پر ایمان رکھتے ہو تو عیسیٰ کو کیوں خدا مانتے ہو اور سور کے گوشت کھانے سے کیوں اجتناب نہیں کرتے؟ پادری نے اس وقت کہا اس بارے میں ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں۔ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اندھوں کو بینائی عطا کرتے تھے، بیماروں کو شفا بخشتے تھے۔ اس وقت رسول نے فرمایا آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جن معجزات کو گنا وہ صحیح ہے لیکن یہ سب خدا واحد نے انہیں اس اعزاز سے نوازا تھا، اس لیے عیسیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے اس کی خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ پادری یہ جواب سن کر خاموش ہوا اور اس دوران کاروان میں شریک کسی نے اس خاموشی کو توڑا، کہا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے کیونکہ ان کی والدہ مریم نے کسی کے ساتھ نکاح کیے بغیر انہیں جنم دیا ہے۔ اس دوران خدا نے اپنے حبیب کو اس کا جواب وہی فرمایا عیسیٰ کی مثال آدم کے مانند ہے کہ اسے ماں باپ کے بغیر خاک سے پیدا کیا گیا ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اس وقت اچانک خاموشی چھا گئی اور سبھی بڑے پادری کو تک رہے تھے اور وہ خود بڑے پادری دوسروں کو تک رہے تھے۔ سر جھکائے سب بیٹھے تھے کہ آخرکار اس رسوائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ بہانہ بازی پر اتر آئے اور کہنے لگے اس بات سے ہم مطمئن نہیں ہوئے، اس لیے ضروری ہے کہ سچ کو ثابت کرنے کے لیے مباہلہ کیا جائے کہ خدا کی بارگاہ میں دست بے دعا ہو کے جھوٹے پر عذاب کی درخواست کریں۔ ان کا خیال تھا کہ ان باتوں سے پیغمبر اسلام اتفاق نہیں کریں گے لیکن ان کی ہوش اٹھ گئے جب انہوں نے فرمایا اے یہ عیسائیو اپنے بیٹوں، خواتین اور اپنے نفوس کو لے کر آئیں
اس کے بعد مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹے پر الہی لعنت طلب کرتے ہیں۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ اس پر طے یہ ہوا کہ کل سورج کے طلوع ہونے کے بعد شہر سے باہر مدینے کے مشرق میں واقع صحرا میں ملتے ہیں۔ یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی، لوگ مباہلہ شروع ہونے سے پہلے ہی اس جگہ پہنچ گئے۔ نجران کے نمائندے آپس میں کہتے تھے کہ اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سرداروں اور سپاہیوں کے ساتھ میدان میں حاضر ہوتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ وہ حق پر نہیں ہے، اور اگر وہ اپنے عزیزوں کو لے کر آتا ہے تو وہ اپنے دعوے کا سچا ہے۔ سب کی نظریں شہر کے دروازے پر ٹکی ہوئی ہے۔ دور سے مبہم سایہ نظر آنے لگا، جس سے ناظرین کی حیرت میں اضافہ ہوا۔ جو کچھ دیکھ رہے تھے اس کا تصور بھی نہیں کرتے تھے۔ خدا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ سے امام حسین علیہ السلام کو آغوش میں لیے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے امام حسن علیہ السلام کو پکڑے ہوئے آ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے آن حضرت کے دختر گرامی سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا چل رہی ہیں، اور ان کے پیچھے آن حضرت کا اموزاد بھائی حسنین کا بابا، فاطمہ کا شوہر علی ابن ابی طالب تشریف لا رہے ہیں۔ صحرا میں ہمہمہ اور ولولہ کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ کوئی کہہ رہا ہے دیکھو پیغمبر اپنے سب سے عزیزوں کو لے کر آیا ہے، اور دوسرا کہہ رہا ہے اپنے دعوے پر اسے اتنا یقین ہے کہ ان کے ساتھ لایا ہے، ان کو ساتھ لایا ہے۔ اس بیچ بڑے پادری نے کہا میں تو ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں جو اگر پہاڑ کی طرف اشارہ کرے اور وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، اگر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ہم اس صحرا میں قہر الہی میں گرفتار ہو جائیں گے اور ہمارا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ دوسرے نے کہا پھر اس کا سد الباب کیا ہے؟ جواب ملا کہ ان کے ساتھ صلح کریں گے اور کہیں گے کہ ہم جزیہ دیں گے تاکہ آپ ہم سے راضی رہیں، اور ایسا ہی کیا گیا۔ اس طرح حق کی باطل پر فتح ہوئی۔ مباہلہ پیغمبر کی حقانیت اور امامت کی تصدیق کا نام ہے۔ مباہلہ پیغمبر کے اہل بیت کا اسلام پر آنے والے ہر آنچ پر قربان ہونے کے لیے الہی منشور کا نام ہے۔ تاریخ میں ہم اس مباہلے کی تفسیر کبھی امام علی کی شہادت، کبھی امام حسن کی شہادت، کبھی امام حسین کی شہادت، کبھی امام زین العابدین کی شہادت، کبھی امام باقر کی شہادت، کبھی امام صادق کی شہادت، کبھی امام موسیٰ کاظم کی شہادت، کبھی امام رضا کی شہادت، کبھی امام تقی کی شہادت، کبھی امام نقی کی شہادت، کبھی امام حسن عسکری کی شہادت، اور کبھی امام مہدی کی غیبت سے ملاحظہ کرتے ہیں کہ اس دن سے لے کر اسلام کی بقا کے لیے یہی مباہلہ کے لوگ اسلام کی بقا کے لیے قربانی ہونے کے لیے سامنے آتے نظر آ رہے ہیں، اور اسلام دشمن قوتوں کے ہر سازش کو ناکام بناتے آ رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دست دعا ہے کہ ہمیں مباہلہ میں فتح پانے والے اسلام پر عمل کرنے اور پیغمبر کی تعلیمات کو عام کرنے والے اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والوں میں شامل فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔